یعنی یہ اگر طواف کر بھی لے، حرم شریف میں نمازیں بھی پڑھ لے حاجیوں کے ساتھ مل کے، باقی سارے ارکان بھی بغیر احرام کے ادا کر لے، چونکہ نیت نہیں ہے تو یہ حاجی نہیں ہے۔ جب حاجی نہیں ہے، حاجی کا اطلاق اس پہ نہیں ہو رہا، تو احکامات کا اطلاق بھی نہیں ہوگا اس پر، کیونکہ نیت اس کی دوسری ہے۔ تو نیت نے عمل کی کیفیت کو بدل دیا ہے۔ نیت سے عمل کی کیفیت میں تبدیلی آ گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس میں تو اخلاص کی وجہ سے بہت سارے ابواب اس حدیث شریف سے کھلتے ہیں۔ آپ سے میں عرض کروں کہ تقریباً اس حدیث کی شرح میں مشہور محدثین نے بہت کچھ کہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف آنے کا موقع ملے بھی تو مشہور محدثین کی باتوں سے استفادے کا موقع ملے گا بھی، اور ہمارے زمانے میں، آج کے زمانے میں اس بات کا یعنی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان کی نیت کا، ارادے کا، اس کے ذہنی کیفیت پر اثر پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مجموعی بات ارشاد فرما دی۔ حضور کی احادیث کریمہ کے مطالعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ تھا کہ حضور ہمیشہ عیب پوشی فرمایا کرتے تھے، عیب کو ظاہر نہیں فرماتے تھے۔ اور اگر کوئی بات بری لگی بھی ہے یا کسی بات کے بارے میں پوچھا بھی گیا ہے آپ سے، اور اگر آپ نے یہ سمجھا کہ اس سے کسی کے معاملات خراب ہوں گے، سمجھنے والے تو سمجھ گئے، لیکن پھر بھی اگر حضور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی یا معاملات تھوڑے سے بگڑیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا عام طریقہ یہ تھا کہ بات کو عمومی انداز میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور بات کو اس طرح ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سننے والا سن بھی لے، بات سے لطف اندوز بھی اور اسے برا بھی نہ لگے۔ اب اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ام قیس کا معاملہ جو ہے اس حدیث شریف کے بیان فرمانے کا سبب بنا، تو نہ ہی یہاں ام قیس کا ذکر ہے اور نہ ہی ان صحاب کا ذکر ہے جن سے نکاح کا معاملہ چل رہا تھا۔ ایک عمومی بات ارشاد فرمائی گئی تاکہ کسی کی بھی دونوں میں سے دل آزاری نہ ہو۔ اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے شرط لگائی تھی، انہوں نے شرط کو قبول کیا، اور اس شرط کے نتیجے میں یہ نکاح منعقد ہو گیا۔ تو پہلی نیت جو تھی اس کو نکاح کے لیے سمجھا گیا، اور نکاح تو منعقد ہو گیا، وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن مقصد چونکہ نکاح تھا، اگر مقصد کو تھوڑا سا تبدیل کر لیا جائے تو بات بن جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے افعال پر ہمیں اعتراض کا حق تو نہیں ہے، اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے، یعنی اعتراض کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ گناہ ہے، کیونکہ ان کی نیکیوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں آ گیا ہے، اور ہماری ساری زندگی کی نیکی کسی صحابی کی ایک نیکی کے برابر بھی ہو جائے قبولیت کے درجے میں، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی ہمارے لیے۔ آج کا زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ جس کے متعلق دل چاہتا ہے ہم دل کھول کر زبان درازی کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں بہت بولنا آتا ہے۔ بات ہے کہ بولنا تو سبھی کو آتا ہے، مگر ایک چیز ہوتی ہے زبان درازی، جس سے کبھی کبھی ایمان بھی چلا جایا کرتا ہے۔ تو ایسے زبان درازی سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ تو اب ایسے لوگ، ظاہر بات ہے کہ ہمارے زمانے میں کہاں، فرمایا کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا، یعنی جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے زیادہ اللہ کا خوف کسی کو بھی نہیں تھا، اور صحابہ کے معاملات میں بولنا یا صحابہ کے معاملات میں
زبان کا غلط استعمال کرنا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری قوت فکر بڑا کام کر رہی ہو، لیکن اتنا بھی کام نہیں کر رہی کہ جو دل میں آئے بولتے جائیں. حضور کے اس ارشاد میں غور کریں تو یہ انتہائی فکر انگیز ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات. اور اگر یا ایھا الناس کے ساتھ ہے تو اور بھی زیادہ قابل غور بات بن جاتی ہے. کچھ نے یہ بھی کہا کہ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور کا ابتدائی خطبہ یہی تھا، یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیات. اور یہیں سے حضور نے مدینہ منورہ میں آغاز گفتگو فرمایا. دونوں صورتوں میں بات بن جاتی ہے کہ عمل کرنے والے کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے. جو نیت کرو گے عمل تو وہی ہے، جو نیت کرو گے بات وہی ہے. مدینہ منورہ تشریف آوری پر اگر یہ خطبہ ارشاد فرمایا گیا ہے تو بھی اس لیے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے بعد اور لوگ ہجرت کر کے آئے ہوں گے تو ان کو بتانا کہ اس ہجرت کے مقاصد ہیں. تو جو ان مقاصد کو پورا کرے گا اس کے لیے تو بات بن جاتی ہے، اور جو مقاصد پورے نہ کرے اس کے لیے بات نہیں بنتی. اب ہجرت کے بعد جب وہ مدینہ منورہ حاضر ہو گیا، حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تو ہجرت کے لیے جو نیت تھی ہجرت تو وہی ہے. اگر اس ہجرت میں اخلاص کی نیت ہے اور خلوص سے کوئی آیا ہے تو بہت سبحان اللہ. اور اگر بات صرف اتنی ہے کہ ہجرت دنیاوی منفعت کے لیے ہے تو پھر دنیاوی منفعت کو اسی لیے سمجھا جائے گا جیسا میں نے آپ کو حج کی مثال دی تھی. اب کسی پر نفل حج اگر ہے تو وہ تو پھر اس کا مسئلہ ہے کہ وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور کرے یا نہ کرے. نفل حج کی نیت کر کے چلا جائے تو یہ بھی سوچ کے جا سکتا ہے کہ پہلے میں حج کر لوں گا، اس کے بعد جو ہوگا اللہ کا فضل تلاش کروں گا، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے اتنا. پھر بھی مطلب یہ کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے سلسلے میں اگر نیت نہ کرے اور عمل بھی نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گناہگار نہ ہو، مگر کم سے کم اجر و ثواب بھی نہیں ملتا. یعنی بعض طریقے ایسے ہیں کہ ان میں گناہگار تو نہیں ہوتا مگر نیت کے ٹھیک کر لینے سے اجر و ثواب مل جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو اگر حج کرنا ہے، حج فرض نہیں ہے، نفل حج کی نیت سے وہ چلا جاتا ہے تو نفل حج کا ثواب مل جاتا ہے اسے. لیکن اگر زندگی میں ایک بار اس نے حج کر لیا ہے اور وہ حج نہیں کر رہا کسی وجہ سے کہ اس میں طاقت نہیں ہے یا اور شرطیں مفقود ہیں، تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو، کیونکہ حج کا معاملہ بڑا وسیع ہے اور اس میں جو بات رکھی گئی ہے وہ استطاعت کی ہے. استطاعت ہر اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کسی میں وہاں جانے کے بعد طاقت نہ ہو، طاقت نہ رہے، مریض ہو جائے. پہلا حج فرض اگر وہ ادا کر چکا ہے تو پھر شاید اتنے مسائل نہیں ہیں. دوسرے یعنی پہلی ہی بار اگر کوئی گیا اور اس کے ساتھ وہاں کوئی عذر لاحق ہو گیا تو اس کے معاملات دوسرے ہیں، وہ پھر کتاب الحج میں کہیں جا کے معاملات آتے ہیں، ان کی تفصیل کا یہ موقع بھی نہیں ہے.